اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت سورۃ بقرہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر رسول کہتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، کچھ کہتے کہ یہ حدیث ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں۔ اب زبان سے بات کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ بات کریں گے تو میں پڑھوں گا اور پوری تقریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی، ایسے بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ کہا کہ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن آپ کو اتنا ادراک نہیں، آپ کو اتنی عقل نہیں، آپ کو اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی ایرے غیرے کے نہیں۔ آئیے، آج میرا موضوع ہے شب عاشور میں فلسفہ زندگی کا، اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے۔ بھائی سر کو نہیں ہلائیں، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں کہا کہ جو میرے لیے مارے جائیں، یہ نہیں ہے کہ جو میرے لیے مارے جائیں، جو میری سبیل میں۔ پتا چلا کوئی اللہ کی سبیل ہے، جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اب آئیے، اگر یہ ایک آیت ہوتی تو مسلمان سمجھتے کہ اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، ہے مردہ، ہے مردہ، لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے 3 آیتیں پھر نازل کی سورۃ آل عمران میں، ایک نہیں 3 آیتیں اللہ نے نازل کی سورۃ آل عمران میں، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ خیال ذہن سے نکال دو، یہ گمان دماغ سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں، یہ خیال نکال دو،
میں نے عزت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ حقیقت ہے۔ سر نہیں، سر نہیں، سر نہیں میرے دوستو، بس میں آپ مجھے ایسے سنیں جس طرح میں دن کو 12 بجے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ ولا تحسبن الذین قتلوا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جب میں اللہ ان پر فضل کرتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ احساس خوشی زندگی کی نشانی، رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، احساس خوشی زندگی کی نشانی۔ پھر اللہ نے تیسری نشانی بتائی وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہید اپنے پیچھے لواحقین چھوڑ کر آئے ہیں، عزیز چھوڑ کر آئے ہیں، یہ شہید ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں قبر میں۔ اب زبان سے بات کروں تو میں آگے چلوں، بڑا مزہ آئے گا میرے دوستو۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھیں آیت آگے چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ شہداء اپنے لواحقین کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہیں قبر سے آواز دیتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ قبر سے آواز دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے، تم نے تو اس کو قبر میں دفن کیا ہے، مجھے بتا یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ علی کیسے دیکھتا ہے، پہلے یہ بتا کہ یہ شہید کیسے دیکھتے ہیں۔ یہی ہے بھائی، گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ آپ کے بلا گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ پوری تقریر مکمل ہوگی۔ گھبرائے نہیں، میں یہ پریشانی برداشت کر دیتا ہوں یہ میں تکلیف۔ میں نے عرض کیا کتنی نشانیاں بتائیں، اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر حاضر ناظر ہیں۔ رشتہ داروں پر جو قرآن میں الفاظ ہیں وہی کہوں گا کہ کہیں الفاظوں کی گرفت نہ ہو جائے۔ وہ اپنے لواحقین پر حاضر ناظر ہیں، یعنی شہید کا اگر ایک بھائی اسلام آباد میں تو اس کو یہاں دیکھتا ہے، دوسرا امریکہ میں تو اس کو امریکہ میں دیکھتا ہے، بیٹا چائنا میں تو اس کو چائنا میں دیکھتا ہے، والدین رشیا میں تو اس کو رشیا میں دیکھتا ہے۔
میرے سنی شیعہ بھائی مجھے معاف کرنا، کسی جنگ کا ذکر نہیں کہ کہاں شہید ہوئے ہیں، میدان کا ذکر نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، نہ میدان کا ذکر ہے نہ جنگ کا ذکر ہے، پھر بھی حاضر ناظر مانتے ہو، پھر بھی حاضر ناظر مانتے ہو، اور مرتے ہیں اللہ کی سبیل میں، سبیل میں۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں کہ یہ سبیل ہے کیا؟ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں میرے دوستو، آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ سبیل ہے کیا؟